وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم قليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پے در پے ان کے پیچھے رسول بھیجے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے معجزے عطا کیے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے روح پاک سے ان کو قوت دی روح القدس سے یعنی جبریل کے ذریعے ان کو قوت دی أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بھلا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ ان چیزوں کو لے کر جن کو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے تو جو چیزیں تمہارے جی کو نہیں پاتی استکبرتم تو تم تکبر کرتے تھے وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ایک فریق کو تم جھٹلاتے تھے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور کہنے لگے یہود کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی فقلیلا ما یؤمنون سو بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں ولما جاءہم کتاب من عند اللہ جب ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے آئی مصدق لما معہم جو سچ بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس تھی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور پہلے سے یہ فتح مانگتے تھے کافروں پر فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا جب آ گئی ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا کفروا بہ انکار کر دیا فلعنۃ اللہ علی الکافرین تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اس کا بھی تم نے انکار کیا اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اس کتاب کی تائید کے لیے پے در پے رسول بھیجے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کافی رسول آئے جنہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی اور رسولوں نے آ کر کے یہ تورات برحق ہے لیکن تم لوگ جو ہے نا اس کو ماننے والے نہیں تھے یہ بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے اور پھر فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے واضح دلائل دیے معجزات عطا کیے تاکہ معجزات کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں کچھ معجزات کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کو ہاتھ مار کر اس کو درست کر دیتے تھے یعنی کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اس کی بینائی ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی تھی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کوڑی والے مرض پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ایک پرندہ بناتے مٹی کا پرندہ بنا کر اس پرندے کے اندر پھونک مارتے اور کہتے کہ اڑ جا اللہ کے حکم سے تو وہ اڑ جاتا اللہ کے حکم سے ایک مٹی کا بنا ہوا پرندہ اس کو جو ہے نا اللہ کے حکم سے اڑا دیتے پھر وہ چند لمحے سفر کر کے پھر وہ مر جاتا ختم ہو جاتا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ معجزات عطا کیے تھے اسی طرح مردے پر وہ حکم دیتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تو فرمایا اتنے بڑے معجزات عیسیٰ بن مریم کو ہم نے عطا کیے اور تم نے ان کو نہیں مانا اور پھر وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور روح القدس کے ذریعے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قوت دی تائید کی ان کی کیسے تائید کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے ان کی مدد کرتے تھے جبریل علیہ السلام سپورٹی کے طور پر ان کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ان کو یہود ایذا نہ پہنچا سکیں اور روح القدس سے بعض نے تو جبریل علیہ السلام مراد اور بعض نے فرمایا کہ روح القدس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مخصوص نام جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا جس کو اسم اعظم کہتے ہیں
اسم اعظم کے ذریعے وہ جو ہے نا اپنے دشمنوں پر مدد طلب کرتے تھے، اسم اعظم کے ذریعے ان کے معجزات ظاہر ہوتے تھے، تو ہم نے ان کی مدد کی تو تم نے کسی کو نہیں مانا۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، فرمایا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جو تمہارے دلوں کو اچھی نہ لگی، ایسے احکام لے کر آئے جو تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے، تو تم کیا کرتے؟ استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے، ان سے روح گردانی کرتے تھے، منہ موڑ لیتے تھے، اپنی من مرضی کے احکام کو قبول کر لیتے تھے، اور جو احکام تمہاری مرضی کے خلاف ہوتے تھے ان کو تم چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ ان بنی اسرائیل کا حال بیان فرمایا، اور آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ جو حکم ہماری مرضی کے مطابق ہو اس کو تو ہم لے لیتے ہیں، اور جو حکم ہماری مرضی کے خلاف ہو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے مسائل ہمارے علاقوں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ دیکھ لو کہ طلاق کا مسئلہ طلاق دینے کے لیے نہیں پوچھتے کہ ہم نے طلاق دینی ہے، ہم کیسے طریقے سے طلاق دیں کہ ہماری بیوی بچ جائے اور اس کو جو ہے نا سزا بھی ہو جائے۔ جب طلاق دینے پہ آتے ہیں تو پھر کم سے کم 3 دیتے ہیں، 3 سے کم تو ہم طلاق سمجھتے نہیں، بھائی ایک دفعہ کہنے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کہتا ہے نا میں نے تمہیں طلاق دی، ایک دفعہ کہنے سے ہی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی بچ جاتی ہے، بعد میں رجوع کر سکتا ہے، اگر عدت گزر جائے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب 3 دفعہ طلاق دے دی پھر اس کے بعد یہ اب چلے گئے۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا بیان بدل دیا، اور جب بیان بدل دیا مفتیوں نے تو بیان کے مطابق ہی فتویٰ دینا ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیان تو نہیں بدلتے لیکن کسی اور دکان پر چلے گئے جہاں سے جو ہے نا بڑے سستے بھاؤ میں فتوے مل جاتے ہیں اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، پھر وہاں سے فتوے لے لیے، اور پھر جو ہے نا وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ جب اس کام کا اقدام کرے تو پہلے پوچھ لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میرے لیے ضروری ہو گیا ہے، اب جو ہے نا میاں بیوی کا گزارا نہیں ہوتا، اب میں کیسے اس سے جان چھڑاؤں، تو بڑے آسان طریقے سے پوچھ لیا جائے اور پھر احسن طریقے سے جو ہے نا اس معاملے کو نمٹایا جائے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو چیز ہمارے مذہب ہمارے من کے خلاف ہو، ہمارے جی کے خلاف ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہمارے جی کے مطابق ہو اس کو تو ہم لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شادی کرنا، اس کو تو ہم بڑی اچھی طریقے سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ میدان جہاد میں اترنا، یہ بڑی ذرا بات مشکل ہے، اس کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو وہی حال ہے بنی اسرائیل والا، فرمایا جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس احکام ایسے لے کر آئے جو تمہارے جی کو پسند نہیں تھے تو فرمایا استکبرتم، پھر تم نے ان کو ٹھکرا دیا، تکبر کیا، اور جو احکام تمہارے جی کے مطابق تھے ان کو تم نے قبول کر لیا، اور پھر انبیاء کی مخالفت میں اس حد پر اتر گئے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، انبیاء کو جھٹلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، صرف جھٹلایا نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے، ان پر الزام تک لگائے، ان کو جو ہے نا نعوذ باللہ ایسے الفاظ بولے جو ہماری زبان بھی اجازت نہیں دیتی ایسے الفاظ بولنے کے، تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء کے ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگ گئے، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو یہ ان کا حال تھا۔ فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہے، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور فرمایا کہ جب انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، کیا مطلب کہ ہمارے اوپر تورات کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور وہ تورات کا رنگ ہم سے نہیں اتر سکتا، یا ہم پر جو ہے نا تورات کے احکام ایسے غالب آ چکے ہیں کہ ہم کسی اور مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط تھا، دعویٰ بالکل باطل تھا، کیونکہ تورات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وقت کے لیے اتارا تھا، جب اس کا وقت ختم ہو گیا تورات کے احکام ختم ہو گئے، اب اس کے بعد انجیل آ گئی، انجیل کا انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد قرآن مجید آیا، قرآن مجید کا انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ ان کا غلط ہے۔ ہاں ہم یہ کہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، جو مسلمان ہیں وہ یہ کہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، کیا مطلب کہ ہم پر شریعت کا پورا اثر ہو چکا ہے، ہم جو ہے نا اپنے عقائد محفوظ کر چکے ہیں، ہمارا دین محفوظ ہو چکا ہے، لہذا ہم کسی غیر دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ بات درست ہے، کیونکہ ہماری آخری شریعت ہے، ہماری کتاب آخری کتاب ہے، تو ہم اگر یہ بات کہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی ہم پر شریعت کا رنگ چڑھ چکا ہے، ہم قرآن و سنت کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں اور کوئی رنگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ تو درست ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ غلط تھا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہم تورات کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، ہم پر کوئی اور دین اثر نہیں کرتا، یہ بات انہوں نے غلط کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، پردوں میں نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر لعنت کر دی ہے، اب حق بات تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، فقلیلا ما یؤمنون، تمہارا ایمان بہت کم ہے، بہت کم ایمان لاتے ہو، یعنی وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور آخرت کے بھی قائل تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی تھے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر یہ ان کا ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے،
جیسے کل مولانا صاحب خطاب کے اندر فرما رہے تھے کہ ایمان لانے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے، جو کچھ ہے بما جاء التصدیق بما جاء بالنبی، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ اور کافر بننے کے لیے کسی ایک چیز کا انسان انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، کسی ایک چیز کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ برحق ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اور آخرت کے بھی قائل ہیں، لیکن آخری نبی کا انکار کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارا ایمان بہت تھوڑا ہے جو نجات دینے کے لیے تمہیں کافی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو ماننے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے، اور کافر بننے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس تھی۔ قرآن حکیم تورات کا مصدق ہے، قرآن حکیم انجیل کا مصدق ہے، انجیل اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اگر تورات کو کھول کر دیکھتے اور قرآن حکیم کے مضامین کو دیکھتے تو قرآن حکیم کے مضامین تورات سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب وہی ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اور الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا کہ اس قرآن کے احکام انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر لکھے ہوئے پائے ہیں۔ جو قرآن کے اندر احکام تھے توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آخرت کے متعلق، فرمایا سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا ان کفار کا حال یہ تھا کہ جب ان کی کسی اور سے لڑائی ہو جاتی ہے، بنی اسرائیل کسی اور قوم سے لڑتے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم عنقریب تم پر غالب آ جائیں گے۔ وہ لوگ پوچھتے کیسے غالب آ جاؤ گے؟ کہتے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے۔ اور پھر اگر کسی سے لڑائی ہو جاتی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے کہ اے اللہ ہم آخری نبی کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس آخری نبی کے وسیلے سے ہمیں ان پر مدد عطا فرما۔ یہی بنی اسرائیل یہی کرتے تھے، اور وسیلہ مانگنا اس طریقے سے کہ یا اللہ یہ فلاں آدمی تیرا مقبول ہے، مجھے محبوب ہے، اس کی نیکیاں تجھے پسند ہیں، اس کی وجہ سے میرے فلاں کام میں آسانی کر دے، یہ جائز ہے۔ اس طریقے سے وسیلہ مانگنا کہ یا اللہ تیرا مقبول بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے مقبول بندے ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہم ان کے وسیلے سے اپنی مشکل کا حل چاہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ہم اسی طرح کسی اللہ والے کا وسیلہ دے دیں یا فلاں بزرگ کا وسیلہ دے کر کہ وہ تیرا محبوب ہے، مقبول ہے، اس کی نیکیوں کا وسیلہ دے کر ہم تو اسے مانگتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما، یہ جائز طریقہ ہے۔ باقی شرک کہاں ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ براہ راست ان سے مانگا جائے، کہ اس کی قبر پر جا کر کہیں کہ تو ہی ہمارا کام کر دے، یہ جو ہے نا شرک ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا وسیلہ دے کر مانگا جا سکتا ہے، اس کے وہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے وسیلے سے ہم تو اسے اپنی مشکل کا حل چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ اسی طرح یہ بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے۔ فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے پہچان لیا کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ما عرفوا پہچان لیا، کفروا بہ پھر انکار کر دیا پہچاننے کے بعد۔ حالانکہ پہلے کیا حال تھا کہ وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے تھے، کافروں کو کہتے تھے کہ اگر آخری نبی آ گئے ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غالب آ جائیں گے، اتنے امیدوار تھے۔ پھر جب آ گئے پہچان لیا، کفروا بہ فرمایا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر میری لعنت ہے کہ تم میرے نبی کے منتظر تھے، اور پھر فرمایا کہ تم نے جو ہے نا اس کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اگلی آیت میں فرمایا فبئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، فرمایا کہ بہت بری چیز میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو خرید لیا، یعنی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا اس کا انکار کر دیا، بغیا ضد کرتے ہوئے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ اتارتا ہے اپنے فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اب انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں سے آئیں۔ یہ بنی اسرائیلی جو تھے نا بنو اسحاق میں سے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تشریف لے آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے آئیں گے، ہم میں سے آئیں گے، اور وہ ان میں سے کیوں آ گئے، ہمارے شریکوں میں سے کیوں آ گئے؟ حالانکہ اسحاق اور اسماعیل یہ دونوں بھائی تھے،
ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام میں سے آ گئے، یہ کہنے لگے کہ اس نسل میں سے کیوں آئے ہیں، ہمارے میں سے کیوں نہیں آئے، اس بات پر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی ہٹ درمی ہے کہ جب اللہ نے بھیجا، اللہ فرما رہے ہیں میں اپنا فضل جس پر چاہتا ہوں اتارتا ہوں، میری مرضی کی بات ہے کہ جس کو منتخب کر دوں، جس نسل میں سے منتخب کر دوں، یہ میرے اختیار میں ہے نبوت دینا، نہ کہ کسی اور کے اختیار میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پھر اپنے غضب پر غضب لے کر لوٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹے۔ غضب مغضوب، یعنی جس پر غضب کیا جائے، وہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا۔ تو یہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے، جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسماعیل میں سے آنا ہے، جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، پہچان لیا، بلکہ اس طرح پہچانا جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ایسے پہچانا جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پہچان چکے تھے، تو اس کے باوجود جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ان پر غضب بر غضب ہے، کہ ان پر اللہ کی ناراضگی بر ناراضگی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے نا کفر کیا، جان بوجھ کر انکار کیا۔ اور یہ تو ہے مغضوب، اور ایک ہوتا ہے وَلَضَّالِّينَ، ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم، یہ یہود کو مغضوب کہا گیا ہے کہ یہ دانستہ طور پر جان بوجھ کر انکار کرتے تھے، اور وَلَضَّالِّينَ جو غلط فہمی کی وجہ سے انکار کر لیں، غلط فہمی کی وجہ سے، لیکن غلط فہمی کا ازالہ نہ کریں۔ ایک آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، لیکن وہ صحیح سمجھتا ہے اپنے ذہن کے مطابق، حالانکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، غلط فہمی کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی جان بوجھ کر گمراہ ہوتا ہے، جو جان بوجھ کر گمراہ ہو وہ مغضوب ہے، جس پر غضب نازل ہوتا ہے، اور جو غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے گمراہ ہو اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ، وہ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کافروں کے لیے